اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں دو احادیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اور ایک حدیث پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چار اشخاص ایسے ہیں یا چار افراد ایسے ہیں کہ جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جب یہ چار افراد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص والد ہے، یعنی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ دوسرا شخص مظلوم جب ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، اور عرش الہی تک پہنچنے کے لیے اس کی دعا یا بد دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ تیسرا شخص کہ جس کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے وہ ہے عمرہ کرنے والا شخص۔ جب تک وہ عمرہ کر رہا ہے اور عمرہ کرنے سے واپس نہیں آ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جب بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ چوتھا شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ شخص روزہ دار ہے۔ جب روزہ دار روزہ کی حالت میں افطار تک جب بھی جو بھی جس طرح کی بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی حاجت بیان کرتا ہے یا جو بھی مشکل سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے اور اس کی حاجت مکمل کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا سے پہلے 10 بار کہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی حاجت اپنی دعا سے پہلے 10 بار یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا ورد کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لبیک، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی بندہ کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے اور اس کی مشکل دور نہ کی جائے؟ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان جل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔